بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی اسلامیت کی کتاب کا باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق نمبر 1 حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم ولادت باسعادت اور ان کے موضوعات، ان کی پرورش، ان کے بچپن اور ان کی محبت اور کفالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ولادت باسعادت کیا ہے؟ ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے اور حضرت عبدالمطلب کا اصل نام شیبہ تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب تھا، جن کا مکہ مکرمہ میں بہت احترام کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معجزے ظاہر ہوئے، جیسے کہ خانہ کعبہ کے تمام بت ٹوٹ گئے۔ کسرا کہتے ہیں ایران کے بادشاہ کو، اس کا محل جو تھا اس کے 14 کنگرے کا مطلب ہے مینار گر گئے۔ فارس کے آتش کدے وہ ہوتے ہیں جہاں آگ کی پوجا کی جاتی ہے، سرد پڑ گئے۔ عرب کے گھرانوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ولادت کے 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا۔ 4 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات کیا تھے؟ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو گئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب ان کے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی انہوں نے زیادہ خیال رکھا۔ سفر شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارتی قافلے میں شام لے گئے۔ راستے میں ایک مسیحی عالم کہتے ہیں جو عیسائی برادری کے علماء ہوتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نشانیوں کے بارے میں بتایا، تو اس طرح انہوں نے انہیں منع فرمایا کہ شام لے کر نہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ انہیں یہودی نقصان نہ پہنچائے۔ تو ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس لے آئیں۔ حلف الفضول کا مطلب ہے، حلف کا مطلب ہے معاہدہ اور الف الفضول کا مطلب ہے، الف الفضول ان کو کہتے ہیں جو اس معاہدے میں جن کے نام شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال ہوئی تو عرب کے قبیلے قریش اور قیس میں ایک بڑی خوفناک جنگ ہو گئی، اور یہ ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں لڑنا حرام تھا، اور اس جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں۔ اس لیے آئندہ اس قسم کی جنگ سے بچنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ تو پیارے بچوں، حلف کے معنی معاہدے کے ہیں، حلف الفضول کی جمع ہے۔ اس معاہدے کے قائم کرانے میں جن لوگوں نے کوشش کی تھی ان کے ناموں کے شروع میں لفظ فضل تھا، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ پیارے بچوں، اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور ایمانداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سامان تجارت شام لے جانے کی درخواست کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام اسرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ آپ کی دیانتداری سے متاثر ہوا اور اس نے تمام سفر کا حالات جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کو بیان کیے۔ حضرت خدیجہ ان کی دیانتداری سے متاثر ہو کر آپ کے پاس شادی کا پیغام لے آئی۔ پیغام جب بھیجا تو حضرت ابو طالب نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور حضرت ابو طالب نے ہی حضرت خدیجہ سے نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ہجر اسود کی تنصیب۔ ہجر اسود کہتے ہیں، ہجر کا مطلب ہے پتھر اور اسود کا مطلب ہے کالا۔ یہ ایسا کالا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار پر تنصیب ہے، تنصیب کا مطلب ہے لگا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ نبوی سے کچھ عرصہ پہلے بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا۔ خانہ کعبہ کی دیوار تعمیر کے بعد حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر لگانا مطلب نصب کرنے کا مرحلہ تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام پائے۔ تو پیارے بچوں، قریش کے ایک موذی شخص نے مشورہ دیا کہ کل سب سے پہلے جو مسجد حرام میں آئے گا وہی ثالث قرار دیا جائے گا۔ تو اگلے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کر جوتوں کو اس میں رکھا اور سب سرداروں سے فرمایا کہ چادر کے چاروں کونوں کو تھام لیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا اور ایک بڑی لڑائی کا خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی سے ٹل گیا۔ کلاس، آپ نے اس پیج میں جتنے بھی انڈر لائن میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں آپ نے ان سب کو انڈر لائن کرنا ہے۔ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 اوپن کریں۔ اب ہم اس سبق کی کتاب پڑھائی کریں گے۔ ولادت باسعادت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحبہ وسلم نے قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی۔ کلاس، آپ نے اسی طرح پیج نمبر 36، پیج نمبر 37، پیج نمبر 38، پیج نمبر 39 اور پیج نمبر 40 کی کتاب پڑھائی کرنی ہے۔ کلاس، اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 41 اوپن کریں۔ ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ سرگرمی نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ حرب فجار قبیلہ قریش اور قبیلہ کے درمیان لڑی گئی۔ 7 اوس، قیس یا خزرج۔ تو آپ نے جو درست جواب ہوگا اس کے گرد اس کو انتخاب کرنا ہے۔ حضرت عبدالمطلب وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے، چچا حضرت عباس نے، چچا حضرت ابو طالب نے یا چچا حضرت امیر حمزہ نے؟ تو آپ نے صحیح درست جواب پر ٹک کرنا ہے، چچا حضرت ابو طالب نے۔ اسی طرح کلاس، آپ نے ان کو ٹک کر لینا ہے۔ خالی جگہ پر سرگرمی نمبر 2 خالی جگہ پر پر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے ایک خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی۔ کلاس، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 42 اوپن کریں۔ حضرت ابوالمطلب کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ اسی طرح کلاس، آپ نے یہ دونوں خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 3 درج سوالات کے مختصر جواب دیں۔ کلاس، یہ میں نے آپ کے لیے ایک پیج ریڈی کیا ہے، آپ نے بھی ایسے ہی پیج ریڈی کرنا اور اسی طرح نیٹ لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 3 درج سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب گھرانوں میں کیا رواج تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کے گھرانوں میں رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس چیز سے متاثر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی؟ جواب، حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر ہو کر نکاح کی درخواست کی۔ سوال نمبر 4، خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے بعد کس بات پر جھگڑا پیدا ہوا؟ جواب، خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے بعد حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب کرنے کی بات پر جھگڑا پیدا ہوا۔ کلاس، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 42 اوپن کریں۔ سرگرمی نمبر 4 درج سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ کلاس، یہ دیکھیں گے میں نے آپ کے لیے ایک پیج ریڈی کیا۔ سرگرمی نمبر 4 درج سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور خاندان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب ہے، جن کا مکہ مکرمہ میں بہت احترام کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا؟ جواب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ بھی وفات پا گئی۔ والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن ہی سے اعلیٰ صفات اور نبوت کی نشانیاں موجود تھیں۔ کلاس، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح آپ نے اس کو لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔